بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان قربانی کی اہمیت و فضیلت ہے، اور میں آپ کے سامنے قربانی کے چند شرعی مسائل بھی بیان کروں گی۔ قربانی صاحب نصاب پر ہی واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد وہ بندہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر قربانی فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت یعنی طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس کے پاس وہ نصاب ہو جو شریعت نے بتایا ہے، مگر وہ قربانی پھر بھی نہیں دیتا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ معلوم ہوا قربانی صاحب نصاب پر ہی واجب ہے، اور اس میں بھی مسائل بہت ہیں۔ کسی صاحب نصاب پر واجب نہیں ہے، جیسے ایک مسافر جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھنے والا ہے، لیکن وہ مسافر ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے ہون پر اللہ پاک کی رضا اور اجر کی امید رکھو، اگرچہ وہ ہون زمین پر گر چکا ہو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہی گرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں قربانی کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اجر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل کتنا خاص ہے اور اس کا کتنا اجر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے چند شرعی مسائل بیان کروں گی۔ قربانی کی شرعی رقم کتنی ہو تو اس پر قربانی فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہار شریعت جلد 3 حصہ 15 کتاب الضعیفہ میں ہے کہ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی رقم 200 درہم ہو، وہ غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان، جن کی حاجت ہو، سواری کا جانور ہو اور خادم ہو اور پھٹے کے کپڑے ان سے علاوہ ہو، وہ حاجت سے زائد ہیں، تو اس بندے پر قربانی فرض ہے۔ آگے دوسرا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ کہ قربانی واجب ہو لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، تو وہ قرض لے کر کیا قربانی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا اگر کوئی بندہ مالک ہے جس کی قیمت 200 درہم ہے، جیسے سونا، چاندی، گھر یا گھر پر پڑا لوہا، جسے بیچیں تو وہ مال نکلے جتنا بتایا، تو قربانی واجب ہے۔ اسے بیچ کر قربانی کرے یا قرض لے کر کرے، اس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی ضرور کرے گا۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی جانور کی دم کٹی ہو تو کیا اس کی کوئی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے کان بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جوہر نیرہ میں بھی یوں ہے کہ ان کے علاوہ بدیع و عالمگیری اور در مختار وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ایک کان ہو اور دوسرا نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کٹی دم کا مسئلہ ہے، در مختار میں اما اللاتی لاہا آذنا وحدہ خلقتا لا مجوزہ کا مان النحدیہ، جس کی دم نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ یہ کتاب در مختار و در مختار کتاب الضعیفہ میں ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ
کیا قربانی میں عقیقہ کی شرکت ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی قربانی کا جانور ہے، کیا اس میں عقیقہ کی بھی ہم نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ کتب فقہ میں بے مصرع کی گائے یا اونٹ کی قربانی میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو جب عقیقہ میں شرکت ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ گائے یا اونٹ کا ایک جز عقیقہ ہے کہ لڑکے کا عقیقہ 2 بکری اور لڑکی کا عقیقہ 1 بکری اور 7 لڑکیوں کا عقیقہ 1 گائے یا اونٹ پر ہو سکتا ہے، یعنی قربانی میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے۔ یہ جواب فتویٰ امجدیہ جلد 3 کتاب الضعیفہ میں ہے۔ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کتنی رگیں کٹیں تو قربانی ہو جائے گی۔ گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور جس جانور کی رگیں کاٹی جاتی ہیں اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حلقوم ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں سانس آتی ہے۔ دوسری رگ کا نام مری ہے، اس سے کھانا پانی اترتا ہے، اور باقی جو 2 رگیں ہیں وہ حلقوم اور مری کے اگل بغل میں ہیں۔ ان کا کام خون کی روانی کرنا ہے، اور ان 2 رگوں کو ودجائن کہتے ہیں۔ کتاب الذبیحہ میں جلد 9 میں حصہ 491 میں بیان کیا گیا ہے کہ ذبح کی صحت کے لیے موضوع یہ کہ ذبح کی کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو قربانی ہو جائے گی۔ جی ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت و فضیلت اور چند شرعی مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوات والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔